آپ دیکھیں کتنی ہی روایات ایسی ہیں جہاں پر عام مرہ زندگی جو ہے اس میں بھی پہنچ کے انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہم عام یہ بڑی مثالیں نہیں دے رہے، اس لیے کہ وہ سننے والوں کی سمجھ سے بالا ہیں۔ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے اساتذہ نے پڑھایا نہیں، اور اس لیے بھی نہیں ہے کہ شریعت صرف نماز، روزہ، غسل اور وضو تک محدود ہے۔ سود کے باب میں، معیشت کے باب میں، ملک کو چلانے کے لیے جو احکامات ہیں ان میں، سیاسیات میں، ہر جگہ یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حکم کیا تھا؟ بعد اب سود کے مسئلے پہ بحث کرنا شروع کر دیں تو لوگوں کی سمجھ سے بالا بات ہے۔ ہم کیوں نہ ایک چھوٹی سی بات، چھٹی بات اور بتا دیں کہ ناسخ اور منسوخ، کینسلڈ اور کینسلیشن کا عمل، اور جو چیز اسے کینسل کر رہی ہے، یہ تین چیزیں جاننا ضروری ہیں۔ اور اگر کسی انسان کو تاریخ کا علم نہیں ہے تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہر ملک کے قوانین میں ایسے ہوتا ہے، آپ جانتے ہی۔ ایک حکم آیا تھا، پھر سینٹ یا اسمبلی یا فلاں فلاں پروسیجر سے گزرا، اور انہوں نے کہا کہ 1960 تک یہ حکم تھا، 60 کے بعد اسے چینج کر دیا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مر علی رجل من الانصار، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انصاری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی کے گھر سے گزرے، فارسل الیہ، اور آپ نے فرمایا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کا دروازہ کٹکھٹاؤ، یعنی اس سے بلاؤ، اور بعد میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا اور فرمایا کہ اس گھر والے کو بلانا، کچھ کام۔ تو حدیث میں فخرج، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دروازے سے باہر قیام فرماتے۔ تو آیا جب لڑکا تو اس کے سر سے پانی گر رہا تھا، پانی کے قطرے۔ تو فقال له، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ لعلنا عاجلناک، میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں نے تمہیں جلدی میں ڈال دیا ہے، تم اپنی بیوی کے ساتھ مصروف تھے اور میری آواز سن کے تمہیں سب چھوڑ کے آنا پڑا ہے، میرا خیال ہے ایسے ہو گیا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کا مقصد تھا۔ تو انہوں نے کہا نام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسے ہی ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، جب تم جلدی میں اس طرح سے اٹھ کے آؤ یا تمہارے اعضاء میں کچھ کمزوری واقع ہو جائے، فلا غسل علیک، تو پھر نہانے کی ضرورت نہیں ہے، وضو کر لیا کرو، بس اتنا کافی ہے۔ یہ جو سر سے قطرے ٹپک رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل پورا نہیں ہوا تھا اور تم نہانے کی ضرورت نہیں تھی، اس کے لیے وضو کر دینا کافی تھا۔ یہ روایت آئی ہے اور بہت جگہ پہ آئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائے ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، اور یہ ہر جگہ آپ کو مل جائے گی۔ اسی لیے ایک روایت یہ آئی ہے، اور اس کی تائید میں دیکھیں تو بہت چیزیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاں یہ چیز تھی۔ اور اس کی ایک اور روایت آپ دیکھیے کہ عبید بن رفاعہ بن رافع وہ نقل کرتے ہیں، اور یہ جو عبید ہیں یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، کہتے تھے تم لوگ بدر کو بڑی چیز جانتے ہو، ہمارے نزدیک بیعت عقبہ جو تھی یہ بہت بڑی چیز تھی۔ اور یہ جو تھے انصاری، یہ بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ کو بدر سے بھی افضل قرار، اور صحابہ رضی اللہ عنہ سے مانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دینے والے یہ انصاری آئے۔ ان میں یہ عبید تھے، عبید بن رفاعہ بن رافع، اور عقبی بیعت عقبہ میں شامل تھے نا، بدری تھے۔ قال کنت عند عمر، میں عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا، تو ایک فتوے کی بات چلی، تو میں نے عرض کیا کہ بھی مسجد نبوی سے میں آ رہا ہوں، اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، اور اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ قربت میں نے اختیار کی،
لیکن میرے جسم سے کسی گندگی خراب چیز کا ظہور نہیں ہوا، تو آپ بتائیں میں کیا کروں؟ تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ تم وضو کر لو بس۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے تو گویا رنگ اڑ گیا، زمین پاؤں تلے سے نکل گئی، کیونکہ انہوں نے ہی تو مفتی مقرر کیا تھا حضرت زید رضی اللہ عنہ کو۔ تو یہ ایسا مسئلہ ہے جو کسی کو بھی، لوگوں ہزاروں کو پیش آ سکتا ہے۔ یہ زید نے کیا فتویٰ دے دیا، ان کا عاجل میں، جلدی چلو۔ مسجد نبوی میں حاضری ہوئی ان کی، تو انہوں نے فرمایا یا عدو نفسہ، اے اپنی جان کے دشمن، میرے پاس یہ بات پہنچی ہے کہ تفت الناس فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ کر یہ فتویٰ دے رہے ہو بے رائگ، یہ تمہارا اپنا گمان ہے، خیال ہے، تم شریعت کو چھوڑ کے اپنے خیال اس کی پیروی کر رہے ہو۔ قال ما فعلت، انہوں نے کہا نہیں حضرت امیر المومنین ایسی بات نہیں ہے، حدثنی عمومتی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چچا جو ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی بات تھی کہ اگر جسم سے گندگی کا خروج نہیں ہوا تو وہ وضو کر لے۔ ایک مشہور فقرہ اس زمانے کا تھا کہ الماء بالماء، پانی پانی کو ضروری قرار دیتا ہے، سب لوگ اس فقرے کو جانتے تھے، اور یہ ہے جو زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ اس پہ عمل کی بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ عمومت، کون ہے تمہارے چچا، بلاؤ اپنے چچاؤں کو۔ تو انہوں نے کہا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ میرے چچا ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اور رفاع بن رافع بھی ہیں۔ اور رفاع بن رافع وہاں بیٹھے ہوئے تھے، فالتفت الی عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رفاع سے کہا ما یقول ھذا الغلام، یہ تمہارا لڑکا بھتیجا یہ نوجوان کیا فتویٰ دینے بیٹھا ہے، یہ لوگوں کو کہتا ہے کہ ایسی چیز ہو جائے تو اس پہ غسل نہیں ہے۔ قلت کنا نفعل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی ہوتا تھا، امیر المومنین آپ نہیں جانتے کہ ان کے زمانے میں اگر جسم سے کوئی چیز نہیں نکلتی تھی تو غسل نہیں کیا جاتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ ہے مجتہد کا فریضہ، اور یہ ہے عقل۔ فرمایا کہ تم جو کہتے ہو کہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا اور کیا میں نہیں جانتا، تو تم مجھے بتاؤ سألتم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، تم نے اس مسئلے کو حضرت سے پوچھ لیا تھا؟ لوگ اگر کرتے بھی تھے تو کرتے ہوں گے، مجھے تو یہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، تم نے پوچھ لیا تھا مسئلہ؟ انہوں نے فرمایا کہ کننا نفعلہ علی عہدہ، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے کرتے تھے۔ فجمع الناس، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا بلاؤ لوگوں کو، جو صحابہ رضی اللہ عنہ فتویٰ دیتے ہیں وہ کیا ہے، الناس علی ان الماء لا یکون الا من الماء، اور لوگوں نے کہا کہ پانی کی وجہ سے پانی سے غسل واجب ہوتا ہے، الا رجلین، علی ابن ابی طالب نہیں مانتے اور معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میاں اور بیوی میں، شوہر میں اور اہلیہ میں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ پانی کو ضروری قرار دے، اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل۔ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے پیوست ہو جائیں تو کوئی چیز نکلے جسم سے یا نہ نکلے، غسل ضروری۔ فقال علی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، تو انہوں نے کہا حضرت ایک یہ گروہ ہے، ایک ہم لوگ ہیں، ہمارا فتویٰ تو یہ ہے اور ان کا فتویٰ یہ ہے، اس میں سب سے زیادہ صحیح فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کر سکتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان مرد۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوئے اور ان کا تم جاؤ فلاں فلاں اور جا کر پوچھو میری بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا۔ فقالت لا علم لی، جب لوگ پہنچے تو انہوں نے کہا مجھے یاد نہیں ہے۔
میرے پاس کوئی اس فتوے کا حل نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھو، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا اذا جاوز الختان الختان، جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس حد تک مل جائیں گے تو پھر دونوں ان پہ غسل دونوں پہ واجب ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب جواب پہنچا فتغیظ عمر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت شدید ناراض ہوئے، غصہ کیا اور کہا لا یبلغنی ان احدا فعلہ، یاد رکھو آئندہ مجھے پتہ چلا نا کہ کوئی آدمی اس فعل میں فارغ نہیں ہوتا اور وہ وضو کر کے مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، الا ان حقت عقوبۃ، میں اسے درے لگواؤں گا، میں سخت سزا دوں گا کہ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں آ رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، یہ تو نماز ہوگی ہی نہیں، یہ تو عبادت ہوگی ہی نہیں۔ تو لوگوں پر ان کی عبادات کا خیال کرنا میرے لیے ضروری ہے۔ اس لیے دیکھا آپ نے، ایک طرف صحابہ رضی اللہ عنہ ایک روایت لا رہے ہیں، یہ دو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت فیصلہ کن روایت ہے اس سلسلے میں، اور اسی لیے اس فیصلہ کن روایت کو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ناسخ الحدیث و منسوخہ میں نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زہری نے عروہ سے پوچھا، یہ ہیں زہری جن کے دشمن بنے ہوئے ہیں یہ متجدد، اور زہری پہ تنقید، زہری کو میں اس کے زمانے میں ہوتا، میرے زمانے میں زہری ہوتا، میں اسے قتل کر دیتا۔ یہ متجدد جو ہے نا، دین کو برباد کرنے والے، یہ زہری رحمۃ اللہ علیہ کے اس لیے دشمن ہے کہ زہری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث میں کام کیا ہے۔ زہری اگر ناقابل اعتبار ہیں تو بخاری بھی گئی، موطا امام مالک بھی گئی، مسلم بھی گئی، حدیث کا بہت بڑا علم گیا، اور اس سے بھی بڑھ کے زہری نے جو احادیث لکھ کے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو دی تھی، سب کی سب اڑ جائیں۔ منکرین حدیث کے لیے یہ بہت بڑا ہتھیار ہے کہ ابو ہریرہ اور زہری رحمہ اللہ ان پہ تنقید کرتے رہیں۔ زہری کہتے ہیں کہ میں نے عروہ سے پوچھا کہ جو شخص اس قربت کو اختیار کرتا ہے اور کوئی چیز اس کے جسم سے خارج نہیں ہوتی، تو فرمایا طریقہ، یہ فتویٰ چھوڑ دیا گیا تھا، بہت پرانا تھا۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے عروہ سے پوچھا کہ عروہ یہ کس حد تک درست ہے؟ کہا طریقہ، انہوں نے کہا بات ختم ہو گئی، چھوڑ دیا گیا۔ وَأُمِرَ النَّاسُ، اور لوگوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ یاخذوا بالامر الآخر، جو فتویٰ بعد کا ہے اس کو اختیار کرو، من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو فعل آخری تھا اس کو مانا جائے گا اور پہلے کنسلیشن سمجھی جائے گی۔